اشاد بھٹی صاحب آپ کہیے گا عمران خان کے دور میں جو کچھ اپوزیشن کے خلاف ہوتا رہا وہ سب کے سامنے اور روز روشن کی طرح وہ بات آیا ہے کیا کچھ ہوا. اب عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ ملبہ ڈال رہے ہیں کہ سارے کیسز بھی اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے سیاستدانوں کے اور نیب کو بھی وہی کنٹرول کرتی ہے, وہ بالکل بے اختیار تھے. تو اب ان پر ٹرسٹ کیسے کیا جائے کیونکہ یہی ہوتا رہا ہے کہ جو وزیر اعظم جاتا ہے وہ پھر ان حقائق کی طرف لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتا ہے. جب وہ حکومت میں ہوتا ہے اس وقت کوئی قسم کی بات نہیں کی جا رہی ہوتی. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے. دیکھیے جناب اسپیکر, پہلی بات تو یہ ہے کہ کاش کوئی ایک بندہ, کوئی ایک وزیر اعظم ایسا نکل آتا کہ جو بعد میں اقتدار سے نکلنے کے بعد کہتا کہ بھائی جو غلطیاں کی ہیں وہ میں نے کی ہیں, جو کامیابیاں ملی ہیں وہ میری ہیں اور جو ناکامیاں ملی ہیں وہ بھی میری ہیں. کاش کوئی ایک ایسے کردار والا ایک ایسا بندہ نکلتا, بجائے اس کے بعد میں رونے اور رونے, ہائے ماریا گیا, لٹیا گیا, میرے کل تحسی کوئی نہ. بھائی ہاں میں وزیر اعظم تھا, میں دورے فرماتا تھا, میں پروٹوکول انجوائے کرتا تھا, میں ہر روزانہ 15 تقریریں فرماتا تھا اور میں کہتا ہوتا تھا کہ سارے میرے پیچھے ہیں, میں آگے ہوں, کوئی فیصلہ میری مرضی کے بغیر نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ. اور جب نکل آئے تو ہائے میرے کل تو ایسی کوئی نہیں, میں نے تو ایک مرتبہ جیب سے پرس نکالنا چاہا تو وہ بھی کسی نے نہیں نکالنے دیا. کاش کوئی ایک ایسا ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب ضرور ان کا بیانیہ ہے وہ ضرور کریں, مگر اسٹیبلشمنٹ کو کوئی تھوڑا سا کریڈٹ بھی دیں کہ کرتارپور راہداری بھی انہوں نے ان کے لیے بنائی تھی, ریکوڈک کا معاملہ انہوں نے یہاں تک پہنچایا تھا, کارکے کا معاملہ انہوں نے حل کروایا تھا, فیٹپ سے نکالنے میں انہوں نے مدد کی تھی, آئی ایم ایف کے لیے انہوں نے مدد کی تھی, ملک قرضے ان کے لیے انہوں نے آرمی چیف نے مانگے, ملک تعلقات جو یہ بگاڑ آتے تھے آرمی چیف ان کے تعلقات بنواتے تھے. اچھا 90% قانون سازی آرمی کی وجہ سے ہوئی. وزیر اعظم بننے سے عدم اعتماد کا ووٹ لینے تک اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی اور ان کو ہر معاملے میں مدد دے رہی تھی. وہ اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے, چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہو یا جو بھی ہو, کاش وہ کریڈٹ بھی دے دیتے. دوسری بات ہے اختیار. عمران خان صاحب کے پاس اختیار تھا, ہم نے دیکھا کئی مرتبہ. پہلا اختیار تھا کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ سائیں عثمان بزدار کو بدل دیا جائے, مگر کیا انہوں نے بدلا؟ نہیں بدلا. پھر ڈی جی آئی ایس آئی اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ معاملہ فوراً تقرری ہو جائے, کیا انہوں نے کی؟ 3 مہینے کیا اور اس کے بعد انٹرویوز کے لیے 3 کو بلایا, پوری فارمیلٹیز کی, اس کے بعد کیا. پھر اسٹیبلشمنٹ ایک میٹنگ کی تھی عمران خان کی مرضی کے بغیر عاطف خان اور شہرام ترکئی نے, اور اس کے بعد انہوں نے دونوں کو وزارت سے ہٹا دیا جب تک انہوں نے معافی نہ مانگی اور پھر نہ آئے. اچھا پھر چند اپنوں کی کرپشن بتانے پر عمران خان نے ایک حساس ادارے کے سربراہ کو بدل دیا, اس وقت بھی اختیار تھا. تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا روزے روشن کی طرح, ہائے میرے اپوزیشن رہنما جن کے درد میں ہم مارے جا رہے ہیں, اللہ کرے نواز شریف صاحب واپس آئیں, نااہلی ختم ہو, اور پھر اس کے بعد وہ سیرا سجے چوتھی مرتبہ ان کے سر جمہوریت کی وڈی بورڈ. اچھا اب ٹی ٹی کیس بھی روزے روشن کی طرح ہے کہ ہاؤس آف شہباز شریف کا ٹی ٹی کیس دنیا کے کسی ملک میں لے کے چلے جائیں, اور کسی نے تو ٹیٹیاں کی نہ آئی نہ, قصوروار جو بھی ہے. اچھا جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ جو ہے فلودے والے صاحب, وہ بھی ایک روزے روشن کی طرح یہاں ہے. اچھا پیناما لیکس بھی روزے روشن کی طرح یہاں ہے, پینڈورا لیکس بھی روزے روشن کی طرح یہاں ہے, دبئی لیکس. ہم یہی سوال اٹھا رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کا کچھ روزے روشن کی طرح آیا نہیں تھا. آپ سن لیں گے اور اپوزیشن کا بے نظیر کی طرف بڑھتے ہیں. بڑی صاحب زویب صاحب جی بے نظیر شاہ کی طرف بڑھتے ہیں کافی دیر سے. زویب صاحب نہیں سن لیں, میں معذرت چاہتا ہوں, آپ کافی دیر سے سن رہے ہیں اور مجھے پتا ہے 1-2 مرتبہ درمیان میں پانی پینے بھی چلے گئے, معذرت چاہتا ہوں, لیکن میری بات مکمل ہو لینے دیں. اچھا دبئی لیکس بھی روزے روشن کی طرح یہاں ہے, سوئس لیکس 700 میگا کرپشن سکینڈل جس میں آٹا, گندم, چینی اور بی آر ٹی, مالم جبا اور سارے یہ بھی روزے روشن کی طرح ہیں. اٹ پٹو تھلو کرپشن ہے جن کو ہم رہنما اور لیڈر کہتے ہیں, لٹ کے کھا گئے سانو, اگلی نسلاں کھا گئے, رہنما اور لیڈر ابھی بھی بنے ہوئے ہیں. اب آ جائیں اس پر. بلا شبہ بلا امتیاز احتساب نہیں ہو سکا عمران خان کے دور میں. انہوں نے پہلی تقریر کہا تھا کہ میں گھر سے احتساب کروں گا, وہ نہیں ہو سکا. بلا شبہ کچھ جھوٹے من گھڑت جعلی مشکوک کیسز بھی بنائے عمران خان صاحب کے دور میں اور بنے.
बिलाशुबा साबिक चेयरमैन नैब की जब ऑडियोज वीडियोज आई तो उस वक्त हवाओं का रुख ना बदल सका, और बशीर मेमन साहब जो डीजी साबिक FII उनके बयानात भी हमारे सामने हैं। बिलाशुबा कुछ मेरे कप्तान की विश लिस्ट भी और ख्वाहिशें भी थी, इसमें कोई शक नहीं, मगर तहरीके इंसाफ का मैं कैसे कह दूं कि तहरीके इंसाफ एहतसाब नहीं करना चाहती थी? एहतसाब करना चाहती थी। उनका बुनियादी नुक्ता, मकसद, मंशूर का हिस्सा एहतसाब था। इमरान खान की 26 साल सियासी जद्दोजहद का बुनियादी नुक्ता, वही तो वो कह रहे हैं ना कि वो नहीं कर पाए, वही तो वो उसी बात पे तो वो अफसोस का इजहार करें कि वो नहीं कर पाए। अच्छा बेनजीर आप कहिएगा। आखिरी दो जुमले। इमरान खान की सियासत सारा बयानिया एहतसाब था। इमरान खान के साथ बहुत सारे लोग आज भी इसलिए खड़े हैं कि वो उनको यकीन है कि वो आके एहतसाब करेंगे, मगर आखिरी बात यह है कि इमरान खान साहब कुछ क्रेडिट या कुछ डिसक्रेडिट या कुछ नाकामियां शहजाद अकबर साहब की झोली में भी डालें, जिन्होंने एहतसाब को गाली बना दिया, जिन्होंने एहतसाब को मजाक बना दिया, जिन्होंने एहतसाब की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, टीवी इंटरव्यूज, ब्रीफिंग्स, मीटिंग्स में लंबी लंबी कहानियां सुनाते थे, लेकिन जब अदालतों में मामला पहुंचता था उस वक्त सबूत ही नहीं पेश कर सकते थे। और कुछ हमारा ये बदबूदार निजाम कुछ करके जो है वो सबको, हाँ बिल्कुल सबको जिम्मेदार ठहरा दिया।